السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مومن اپنی موت پر فنا نہیں ہو جاتا۔ عارضی طور پر ایک بندہ مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہم سے جدا ضرور ہو جاتا ہے، اور جدائی کی وہ گھڑی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اسی جدائی کی گھڑی کو کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کے کئی جان نثار صحابہ کرام فوت ہوئے تھے، بعض شہید ہو گئے تھے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو وہ نکلے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، بلکہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جدائی کی گھڑی بڑی درد دیتی ہے۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ اپنا ایک جانثار، وفادار، محبت کرنے والا، دعوت و اصلاح کے میدان کا ساتھی وہ آپ سے یکدم جدا ہو جائے تو یہ بندے کو بڑا تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھی آنسو بہائے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے۔ اپنی اولاد کو ہاتھوں میں لے کر جب ان کی سانس نکل رہی تھی آخری، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہم کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے یہ تو رحمت ہے، میرے دل میں جو رحمت ہے، جو شفقت ہے اپنے اللہ کے بندوں پر اور اپنی اولاد پر، ان کی جدائی پر، اور اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا تھا کہ وَإِنَّا لَبِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم میرے بیٹے، تمہاری جدائی پر مجھے بہت حزن اور غم اور درد پہنچی ہے۔ تو یہ تو فطری بات ہے۔ ہمارے شیخ ہمارے استاد کی طرح بھی تھے۔ ایک عرب عالم نے پوسٹ لگائی تھی کل اپنے وال پر، کیونکہ شیخ غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ ایسی شخصیت تھے کہ وہ عرب علماء کے درمیان بھی ان کی جو حیثیت تھی وہ مسلم تھی علمی لحاظ سے، تو اسی طرح ان کے فرزندوں کو بھی عرب کے علماء بھی جانتے ہیں اور ان کی علمیت کے قائل ہیں۔ تو اس عرب عالم نے ایک پوسٹ لگائی تھی کل فیس بک اپنے وال پر، اور شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ جملے لکھے تھے۔ تو پھر نیچے میں نے بھی عربی میں اس پہ ایک کمنٹ لکھا، اور میں نے کہا کہ اگرچہ یہ میرے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں اس صوبے میں وہ نائب امیر تھے، مگر میں شیخ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک شاگرد محسوس کرتا تھا۔ ہمیشہ میں نے ان کی ہمیشہ اتنی قدر کی، اتنا احترام دیا ان کو۔ جب وہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے یا ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو میں اکثر احادیث میں ان سے رہنمائی لیتا تھا، ان سے علمی استفادہ کرتا تھا۔ اور جس طرح بھی شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو
علم حدیث، اصول الحدیث، فن اسماء الرجال، علم العلل میں کمال کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ تو اسی بنا پر اکثر دفعہ جب کوئی ایسا سوال ہمارے سامنے آتا تھا، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے ایسا سوال پوچھتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا جس میں علمی لحاظ اور بالخصوص فن حدیث کے لحاظ، فنی لحاظ سے جواب دینا ہوتا تھا، تو میں اس سے اپنے آپ کو یعنی معذور سمجھتا تھا، اور اس وجہ سے میں وہ کلپ شیخ صاحب کو بھیج دیتا تھا کہ شیخ صاحب آپ اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ میدان آپ کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت دی ہے۔ تو پھر مجھے شیخ صاحب مکمل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل بھیج دیتے، کبھی وائس کے ذریعے، کبھی مختلف حوالہ جات کے ذریعے ریٹن کے طور پر کہ یہ جگہ آپ دیکھ لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس روایت کی حقیقت یہ ہے۔ تو وہ تو ہمارے استاد بھی تھے، نہ صرف ایک ساتھی۔ کل ان کا جو جنازہ ہوا ہے، میں نے راستے میں ساتھیوں کو بتایا، جب ہم تہکال جا رہے تھے، میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کہا کہ اگر شیخ رحمتی رحمہ اللہ اپنی طبعی موت پہ ان کو موت آتی تو اتنا ہجوم نہ ہوتا جتنا آج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ شہادت کا رتبہ ان کو ملا ہے، یہ ایک عزت ان کو ملی ہے، کہ اعزاز ملی ہے۔ تو آپ دیکھیں ٹانٹے مارتا ہوا ایک سمندر ان کے جنازے میں شریک تھا، اور سارے لوگ باوجود ناموافق موسم کے، بارش کے باوجود، سردی کے باوجود، نہ صرف علماء، نہ صرف طلباء، بلکہ عوام بھی مکمل احترام اور عقیدت کے ساتھ اس جنازے میں شریک ہوئے۔ اور ہم انتہائی مشکور ہیں ان احباب کے بھی جو نہ صرف اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی اس جنازے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بھی اس واقعے پہ غم اور درد کا اظہار کیا۔ سیاسی جماعتیں بھی آئیں، ان میں بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ آیا تھا، پی ٹی آئی کا نمائندہ آیا تھا، تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا نمائندہ آیا، اشاعت التوحید و سنہ کا نمائندہ آیا، مفتی منیر شاکر صاحب آئے، جتنے بھی احباب آئے انہوں نے شرکت کی۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج بھی بعض شخصیات تشریف یہاں لائی ہیں۔ صبح اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی امیر جناب شیخ مولانا محمد طیب طاہری صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آج سینٹ میں مجھے ابھی جب میں راستے میں آ رہا تھا، آج امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی سینٹ کے چیئرمین سے بات کی ہے، اور سینٹ میں یہ بات اٹھائی ہے، اور مشتاق احمد خان صاحب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی سینٹ کے فلور پر اس پہ بات کی ہے، اور باقاعدہ سینٹ کے چیئرمین نے کے پی کے آئی جی کو اس مسئلے میں تحقیقات کرنے کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ اس سانحے کی تحقیق کر کے اس میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جن ساتھیوں نے بھی جس بھی فارم پہ جو بھی خدمت کی ہے، ہم ان سب کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح بھی شیخ صاحب نے بتایا، کل بھی میں نے اپنے خطاب میں بتایا تھا، چونکہ میرا کل کا خطاب پشتوں میں تھا، مجھے رات کو واٹس ایپ پہ بہت سارے ایسے میسیجز آئے پنجاب کے ساتھیوں کے کہ آپ کو اردو میں کچھ میسج جاری کر دینا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی سمجھ جاتے، اس لیے اس مجلس میں نے اردو میں بات کی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی موت یا شہادت پہ دین کی خدمت رکتی نہیں ہے۔ دور کی تاریخ اور ماضی بعید کی تاریخ کو تو چھوڑیے، ابھی جو ماضی قریب کی تاریخ ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے انتہائی نامور، جید، جرأت مند، غیرت مند عالم دین جو عالمی سطح پہ ان کو علم و تحقیق کے میدان کا شہسوار سمجھا جاتا تھا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کو شہید کیا گیا۔ دشمنوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اہل حدیث کو ختم کر دیا، مگر یہ دشمن کی بھول تھی۔ الحمدللہ آپ آج جا کر ذرا پنجاب میں، لاہور میں دیکھ لیں، کیا علامہ صاحب کی شہادت کے بعد اہل حدیث کم ہوئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں؟ الحمدللہ ان کی تعداد بڑی ہے،
آج ان کے ایک ایک فرزند جو خدمت انجام دے رہے ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہم اللہ، وہ جتنی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ نہ صرف اہل حدیث کے فورم پر بلکہ قومی میڈیا کے اوپر پر بھی وہ آ کر الحمدللہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور اسلام اور اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم الحمدللہ دین کی خدمت سے، کسی کی شہادت یا موت پر دین کی خدمت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ جمیل الرحمن رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا، تو کیا کہ پی کے اور پختون معاشرے میں دعوت وہ ختم ہو گئی؟ ہمارے شیخ ابو تراب صاحب حفظہ اللہ کے والد صاحب کو کوئٹہ میں ان کے سامنے شہید کیا گیا تھا، حاجی محمد صاحب رحمہ اللہ کو۔ مجھے خود شیخ صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے، شیخ ابو تراب صاحب حفظہ اللہ نے، کہ میں خود موجود تھا، میری آنکھوں کے سامنے میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ تو کیا وہ قافلہ رکا ہے؟ کیا کوئٹہ میں یا بلوچستان میں توحید کی دعوت ختم ہو گئی ہے؟ سلفیت کی دعوت ختم ہو گئی ہے؟ جا کر آپ ذرا بلوچستان میں دیکھ لیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، ایک جال بچا ہوا ہے، دعوت کا ایک فعال نیٹ ورک ہے الحمدللہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں میرے بھائیوں، یہاں پہ جتنے علماء کرام یا اپنی طبعی موت پہ وفات پا گئے ہیں یا وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد ان کے کام کو الحمدللہ ان کے وارثوں نے اور بھی آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح شیخ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کے کام کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے شیخ ابو تراب صاحب سے بھی بات کی ہے اور بعض دیگر شخصیات سے میں نے بات کی ہے کہ چونکہ یہ ہمارے شیخ صاحب علم الحدیث اور فن اسماء الرجال اور علل الحدیث کے ماہر تھے، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے سارے شاگردوں کو بلا کر ایک پروگرام منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ عبدالحمید رحمہ اللہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سب کو ہم بلائیں گے، ان کا ایک پروگرام منعقد کریں گے، اور اسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ریسرچ سنٹر کا قیام ہم رحمتی ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے انشاءاللہ اعلان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ایک بندہ ہے، ایک عبدالحمید رحمتی ہے، ان کو پتہ چلے یہ تو مکمل ادارہ بن گیا ہے۔ شیخ رحمتی رحمہ اللہ کا خون اس نے اتنا اچھا نتیجہ دیا ہے اللہ کے فضل سے، وہ شہادت پہ ختم نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد رحمتی ریسرچ فاؤنڈیشن کا اعلان کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی، جس میں جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ علم حدیث کے میدان میں تصانیف بھی کریں گے، تحقیقات بھی جاری رکھیں گے، دورجات بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم مرکزی جمعیت الحدیث کی طرف سے ان کی مکمل نگرانی کریں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، جو بھی خدمت ہو ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے رکنا نہیں ہے، ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے دیکھنا ہے، اپنے ہدف پہ نظر رکھنی ہے کہ اس معاشرے میں جو شرکیات ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، اور جو اسلام کے خلاف افکار، الحاد کا نظریہ، انکار حدیث کا نظریہ اور دیگر جو باطل نظریات پھیل رہے ہیں، اس کے خلاف ہم نے علمی کام کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے فضیلت الشیخ المحدث العلامہ عبدالحمید رحمہ اللہ نے علمی کام کیا۔ میں نے کل بھی آفیسرز کو بتایا تھا، پرسوں میں نے ہاسپٹل میں LRH میں جب ہم رپورٹ درج کرا رہے تھے، اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے جنرل سیکرٹری صوبائی محترم ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب۔ میں نے اس وقت بھی آفیسرز کو بتایا کہ نہ ان کا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی اور نہ کوئی فرقہ وارانہ انداز میں یہ ہمارے شیخ بات کرتے تھے، یہ تو خالص ایک علمی شخصیت تھی اور قلم اور کتاب کا بندہ تھا، بس قلم اور کتاب کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ تھا، اور اتنا عجیب بندہ تھا، میں آپ کو بعض باتیں بتا نہیں سکتا،
ادھر ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی جو نزدیک ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ جانتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے اس شیخ کے ساتھ، یہ اکثر ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوگا، لوگ یہ سنتے اور دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو شیخ رحمتی کا بیٹا ہے، اس کے جیب میں ریال پڑے ہوں گے یا کویت کے دینار پڑے ہوں گے۔ واللہ ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ اس شیخ کے ساتھ راستے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی غربت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اور کسی کو اپنی حاجت بھی نہیں بتاتا تھا۔ ایسا اللہ کا بندہ تھا، ایک مستغنی شخصیت کا مالک تھا، کسی کو یہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ مجھے مالی مشکل ہے، خرچے کا مشکل ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت یعنی اس نے اس فن کو، علم حدیث کی خدمت کو مکمل اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اس کے لیے۔ تو ان کی ان خدمات کو اور اس نے جو سلسلہ جاری کیا تھا علمی، اس کو ہم نے اور بھی آگے بڑھانا ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو مقصودی بات ہے، بہت سارے لوگ آج بھی مجھے بعض لوگوں نے وہ اسکرین شاٹس بھیجے کہ بعض فیک آئی ڈیز، فیک پیجز پر بعض لوگوں نے کہا ہے ہم نے اس کو قتل کیا، یہ ہوتا، یہ وہ تھا۔ یہ تیسرا ہاتھ ہے جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، یہ آپ ہوشیار رہیں۔ بعض لوگ شیخ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کی شہادت کے واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر اپنے جو غلط مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جماعت اور ہم اس کو کبھی فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی ہے۔ ہماری بات بھی قرآن اور سنت کی ہے، اور شیخ صاحب بھی قرآن اور سنت کی بات کرتے تھے۔ ہاں، اس ملک میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقوں کے درمیان علمی اختلاف ہے۔ علمی اختلاف دشمنی نہیں ہوتی، علمی اختلاف وہ کتاب اور قلم کا اختلاف ہوتا ہے، آپس میں بحث، مناظرہ، مباحثہ، اس کے ذریعے وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ گولی اور گالی، یہ ڈنڈے وغیرہ سے حل ہونے والے مسئلے نہیں ہیں، اس لیے ہم گولی، گالی اور ڈنڈے کے قائل نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں آپس میں لڑائیں، ہمیں تیش دلائیں، ہمیں کچھ ایسے طریقے سے استعمال کرائیں کہ ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ ہم نے اس طرف بھی بہت ہوشیاری سے دیکھنا ہے حالات کو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے صرف ہمارے علماء اور ہمارے بھائیوں نے ہی نہیں، الحمدللہ ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے رات کو رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ان کے قاتلوں کو جو ہے آشکارا کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ بے نقاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ذلیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے اللہ کے ایک ولی کو قتل کیا ہے، اس قاتل ظالم کے رات کی نیند حرام ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، حدیث قدسی ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے کسی ولی اور دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف لڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ علماء کرام، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سرزمین پر علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ علماء اولیاء اللہ نہیں ہیں، تو پھر اس زمین پر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ علماء اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو جس نے بھی خیانت کی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور ان کے خلاف اگر کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ہمارا اللہ بہت غیرتی ہے، ہمارا اللہ وہ ان سے انتقام لے گا۔ اور آخری بات جو کل بھی ہم بار بار کہہ رہے تھے، یہ ہمارا حق ہے، یہ حق ہمیں اسلام نے بھی دیا ہے، یہ حق ہمیں اپنے انسانی اقدار نے بھی دیا ہے، یہ ہمارا انسانی اور اسی طرح اخلاقی اور شرعی حق ہے کہ ہم شیخ صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ حکام سے کریں گے اور بار بار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بات ہے انشاءاللہ۔ کل میں نے آپ کو روایت بتائی تھی، المعجم الکبیر کی روایت ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور قول ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد
ان کو قتل کرنے کے بعد جب مومنوں نے ان کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کو قصاص دلانے کا مطالبہ کیا، یہ بہت اچھا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اگر یہ ہمارے مومن بھائی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے قاتلوں کو قصاص دلانے کی آواز نہ اٹھاتے تو مجھے خوف ہے کہ آسمان سے اللہ ہم پہ اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیتا، اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل کر دیتا۔ تو یہ ہمارا حق ہے، یہ حق ہمیں قرآن نے دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اس لیے یہ ہمارا حق ہے، ہم شیخ صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ جلد از جلد اس پہ کام کریں اور قاتلوں کی گرفتاری کا اس پہ بہت سنجیدگی سے کام کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارے مرکزی قائدین پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اور اسی طرح حافظ عبدالکریم صاحب وہ کل تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ، تو کل وہ جو ہدایت ہمیں دیں گے ہم اسی کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے۔ اور کل شاید پریس کلب پشاور میں ہمارا پریس کانفرنس بھی اسی موضوع پہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی، تو آپ سب ساتھی جو ہے وہ ان دنوں میں بالکل فعال رہیں۔ اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، وہ کوئی بھی حکم ہمیں دے دے تو انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔